اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کا انتخاب ہے قرآن مجید اور دعائیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور مومنین کی دعائیں کون کون سی آئی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق اللہ رب العزت کے حضور ہمیں عاجزی اور انکساری سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے حضور یہ پیش خدمت کرنی چاہیے، الہ العالمین ہمیں دنیاوی کامیابی بھی عطا فرما اور اخروی کامیابی بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن اس نقطہ نظر سے کیا وضاحتاً فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دیجئے، فی الدنیا حسنہ، یعنی کہ حسنہ میں ہر کوئی بلائی انسان چاہتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اے ہمارے رب ہمارے حق میں ہر کوئی اچھائی لکھ دے، حسن وفی الآخرۃ حسن، اے ہمارے رب اس کے بعد ہمارا آخرت بھی درست فرما، ہمارے آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ کامیابی اور کامرانی ہمارے حق میں تب ہی ہوگی جب ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک شریعت کے اطاعت شار ہوں گے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جب آپ دعا مانگو تو دعا میں ایسے الفاظ دہرانے چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگ رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے الفاظ سے دعا مانگو، ربی آتنی فی الدنیا، اے میرے رب میری دنیا کو بہتر بنا دے، میری دنیا کو بہتر بنا دے، وفی الآخرہ، اور میرے آخرت کو بہتر، وقینی، خدا ذوالجلال ہمیں بچا، وقینی عذاب النار۔ لہذا اس حدیث مبارک کے پس منظر سے اور اللہ تعالیٰ کی مبارک آیات کے عنوان سے ہمیں ایسا کچھ سمجھ آتا ہے، ہمیں اللہ کے حضور گڑگڑانا چاہیے، اللہ کے حضور عاجزی کرنی چاہیے، کیونکہ عاجزی سے، انکساری سے اور اللہ رب العزت کی ذات کو منانے سے دنیا کے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں، جو بڑے عبادات سے نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان دعا کا الدعاء سلاح المومن، مومن کا بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے اس کا دعا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے، اور وہ بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ ہوائی درود نہیں، بڑے بڑے الفاظ میں ہم کہیں دعا دل کی آواز ہوتی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ دل کی پکار ہوتی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ دل کی آہ ہوتی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ دل کی فریاد ہوتی ہے۔ لیکن بے شمار تعویلات دعا کے ہیں، اصل میں دعا جو ہے وہ دل کی اندرونی آواز گونجنی چاہیے، میں اپنے مالک سے کیا کہہ رہا ہوں۔ المختصر اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں ہمیں اس چیز کی طرف ترغیب کر رہا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار،
ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے، اور لڑائی میں ہمارے قدم جمع اور کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمیں غیب سے اپنی نصرت فرما دے۔ اور یہ دعائیں مومنین کے حق میں آئے ہیں۔ جب مومنین بہادر ہوں گے، جب مومنین یہ سوچتے ہوں گے یہاں غلبہ دین ہونا چاہیے، یہ اللہ کے دین کی پکار ہونی چاہیے، تمام مذاہب کو رہنے کا حق ہے، لیکن سرپرستی حضرت اسلام کی ہونی چاہیے۔ اسلام امن پسند دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام خوش مزاجی کا یعنی کہ دین ہے۔ اسلام دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ رہنے کا درس دیتا ہے، اور اللہ رب العزت یہی فرماتے وانصرنا علی القوم الکافرین، اے میرے بندو جب آپ کو دعا کرنی ہے تو ایسے الفاظ سے دعا کیا کرو۔ اور دوسرے میں کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائے یا چوک جائے تو ہم کو نہ پکڑ۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھولے سے یا مغالط کہیں کوئی غلطی کر بیٹھے، میرے رب ہم کو نہ پکڑ۔ اور او اخطانا، ہمیں تو خطائے روز روز ہوتے ہیں، ہم تو گناہ روز روز کرتے ہیں، ہم تو بے حیائیاں روز روز دیکھتے ہیں، ہمارے کان روز روز غلط سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو ہم کو نہ پکڑ اے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں، جس طرح ان پر تو نے باری بوجھ ڈالا تھا ویسا بوجھ ہم پر ڈال، اور اے ہمارے پروردگار ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنینو، اے میرے بندو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اس سے پہلے بہت سارے لوگ تھے جن کو میں نے مشقت میں ڈالا ہے، جن کے کندھوں پہ میں نے بہت سارا بوجھ ڈالا ہے، لیکن آپ کی دعا مجھ سے مانگو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، میرے رب جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ بور اور وہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ نہ ڈال۔ یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما دے جو یعنی کہ کافر ہوتے ہیں ان کے حق میں سزا ہوتا ہے، جو مومنین ہوتے ہیں ان کو دنیا میں آزمائش آتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی سزاؤں سے بھی بچا دے اور اپنی آزمائش سے بھی بچا دے، کیونکہ اے ہمارے رب ہم آپ کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے۔ اے ہمارے رب ہمارے اندر وہ وطیرہ، وہ سلیقہ اور اس قدر کا ایمان نہیں ہے، ہم آپ کی آزمائشوں کو برداشت کر بیٹھے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین آمین یا رب العالمین۔